بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کے کام بنائے۔ کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو اللہ سے لازمی رجوع کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر و اذکار کی برکت سے، کلام الہی کی برکت سے، نوافل درود استغفار کی برکت سے وہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ یہ نفل مجھے ایک بزرگ نے عطا فرمائے تھے، اور یہ نفل آپ سمجھ لیں میرے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے میں یہی نفل ادا کرتی ہوں، اس کے بعد جو بھی دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ دست غیب سے میری مدد فرماتا ہے۔ ایک ہی بار پڑھنے پر میری مراد پوری ہو جاتی ہے، اور یہ بارہا کا آزمودہ ہے۔ کہتی ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی میں نے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہوا۔ کوئی بیماری آئی اور جس کا علاج مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے پریشان ہونے کے بجائے، لوگوں سے شکوے کرنے کے بجائے انہی نفل کو پڑھا، اللہ سے دعا کی، رو کر گڑ گڑا کر۔ آپ یقین کریں اس بیماری کا مجھے حل مل گیا جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جس کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ بھائی کی جاب کا مسئلہ تھا اور کہیں جاب نہیں ہو رہی تھی، کافی جگہ اپلائی کر چکا تھا اور گھر میں بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، اسے جاب کی ضرورت تھی۔ یہ نفل پڑھے، اس کے لیے دعا کی، آپ یقین کریں کہ اس کی جاب کا بندوبست ہو گیا، اسے جاب مل گئی۔ جہاں اس نے اپلائی کیا ہوا تھا وہاں سے کال آ گئی، جاب بھی اچھی، سیلری بھی اچھی، انوائرمنٹ بھی اچھا۔ کہتی ہیں کہ جب بھی یہ نفل پڑھے اور جو مانگا وہ ملا۔ کہتی ہیں کہ میرا تو اتنا آزمودہ ہے کہ مجھے چھوٹی سے بڑی کوئی بھی پریشانی ہو، بس میں نے یہ نفل پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اور اسی دن الحمدللہ یا تو میری مراد پوری ہو جاتی ہے یا اسباب بننے لگتے ہیں۔ کہتی ہیں آپ اسے دن میں 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 2-3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، اور جس وقت آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے 10 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعت 2 سلام کے ساتھ 10 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ اور جب آپ یہ نفل پڑھ لیں، 10 رکعت کمپلیٹ ہو جائے، اچھا ہر 2 نفل پڑھنے کے بعد، یعنی آپ نے 2 نفل کی نیت کی صلاۃ الحاجات کی، نفل مکمل ہوئے، ایک تسبیح پڑھنی ہے واللہ مستعان، واللہ مستعان، واللہ مستعان، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ تسبیح مکمل ہوئی، پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات کی دوبارہ نیت کی، جب وہ کمپلیٹ ہوئے تو پھر ایک تسبیح اس کی پڑھی، پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات کی، پھر ایک تسبیح۔ اس طریقے سے آپ کی یہ 10 رکعت نفل حاجات آپ نے ادا کرنے ہیں، اور جب اس ترتیب سے آپ کی 10 رکعت مکمل ہو جائیں پھر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو کر، سجدے میں سر رکھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ کہتی ہے میرا تو بارہا کا آزمودہ ہے، ایک ہی دن میں میری حاجات پوری ہوتی ہے، میری مشکل حل ہوتی ہے، بس یہ عمل میں نے جب جب کیا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا، اپنے دوست احبابوں کو بھی بتایا، اور جس نے بھی خلوص نیت سے پڑھا، توجہ دھیان سے پڑھا اور عاجزی کے ساتھ مانگا، اللہ نے جھولیاں بھری ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوا، پریشانی حل ہوئی۔ کہتی ہیں ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے قرضے کا بڑا مسئلہ تھا، قرض بہت ہو گیا تھا اور قرض ادا ہونے کی کوئی سبیل نہیں تھی، جتنی انکم تھی وہ خرچے ہو جاتے اس میں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نفل پڑھنا شروع کیے، اور ان نفل کو پڑھنے کی برکت سے انہیں غیبی مدد ملی، اور اس کی برکت سے ان کا قرض ادا ہوا۔ کہتی ہیں کہ یہ نفل آپ پڑھیے، کامل یقین سے پڑھیے، اور پھر رو کر اللہ سے مانگیے، آپ کبھی نامراد اور خالی نہیں رہیں گے۔ کہتے ہیں جس کو بھی بتایا اس کو فائدہ ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری حاجات تو ایک دفعہ میں ہی پوری ہو جاتی ہے، آج پڑھوں گی نفل تو انشاءاللہ عز و جل آج ہی میری حاجات پوری ہوگی، نہیں تو حاجات پوری ہونے کے لیے، کام بننے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ دکھ جاتا ہے۔ تو قبض کامل یقین سے کیجیے اور محبت سے کیجیے، توجہ دھیان سے کیجیے، انشاءاللہ تعالی اسباب ضرور بنیں گے اور اللہ ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔